الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم تاریخی واقعات بیان کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اب ہم بیان کرتے ہیں حضرت ذوالکفل اور حضرت یسع علیہم السلام کے واقعات۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ یاد کرو اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل علیہم السلام کو، اور سب اچھے ہیں۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام، آپ کا نام بشر ہے یا شرف ہے؟ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ کے متعلق اور بھی مختلف اقوال ہیں، تاہم اسی قول مذکور کی طرف زیادہ رجحان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے باپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد نبی بنا کر بھیجا۔ ہم نے آپ کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کا مکمل واقعہ پیش کیا اپنی کوششوں کے اعتبار سے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد نبی بنا کر آپ کو بھیجا، کس کو بھیجا؟ حضرت ذوالکفل کو، اور حکم دیا کہ آپ لوگوں کو میری وحدانیت پر ایمان لانے کی طرف بلائیں کہ میرے بغیر کوئی معبود نہیں۔ آپ عمر بھر شام کے علاقے میں ہی رہے، اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ 75 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے اپنے بیٹے عبد ان کو وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد نیکی کے عمل پر قائم رہنا، لوگوں کو بھی ایمان اور نیک اعمال کی ترغیب دینا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام یتیموں، محتاجوں، غریبوں، بیوہ عورتوں پر رحم فرماتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ انہیں محتاج لوگوں کی کفالت کی وجہ سے ہی آپ کا نام ذوالکفل، کفالت کرنے والا، پڑ گیا تھا۔ روح المعانی نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت یسع علیہ السلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ آپ دن کو روزہ رکھا کرتے تھے اور رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتے تھے۔ آپ کو کسی بات پر غصہ نہیں آتا تھا، خصوصاً آپ اپنی امت کے معاملات میں بڑی متانت سے فیصلہ فرماتے، کسی قسم کی جلدی بازی اور غصے سے فیصلہ نہیں فرماتے تھے۔ حضرت یسع علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو بنی اسرائیل کے کچھ بڑے آدمی مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ بادشاہت میں اپنا جانشین کسی کو مقرر کر دیں تاکہ ہم اپنے معاملات میں اس کی طرف رجوع کریں۔ تو آپ نے فرمایا، ملک کی باغ ڈور میں اس کے حوالے کروں گا جو مجھے 3 باتوں کی ضمانت دے، یعنی میں بادشاہت تو اس کے حوالے کر دوں گا، لیکن میری یہ بات ہے کہ مجھے 3 باتوں کی وہ ضمانت دے دے۔ کسی شخص نے بھی اس ذمہ داری کو قبول کرنے کی ضمانت دینے کے متعلق آپ سے کوئی بات نہ کی سوائے ایک نوجوان کے۔ اس نے کہا، میں ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے اسے کہا، بیٹھ جا۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی اور شخص بات کرے، لیکن پھر آپ کے کہنے پر وہی نوجوان ہی کھڑا ہوا۔ اس نے ذمہ داری قبول کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ایک یہ کہ تمام رات عبادت میں گزارنی ہے، سونا نہیں۔ اگر آپ کو بادشاہت لینی ہے تو پہلی ضمانت اس بات کی لو کہ ایک یہ کہ تمام رات عبادت میں گزارنی ہے، سونا نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ اس کی بھی ضمانت لو، کہ دوسری بات یہ ہے کہ ہر روز دن کو روزہ رکھنا ہے۔ اگر آپ کو بادشاہت سنبھالنی ہے تو آپ کو دن کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ مت کرنا۔ اگر یہ ان تینوں چیزوں کی اگر آپ ضمانت لے رہے ہیں، ذمہ داری، تو آپ مجھے بتائیے۔
جب اس نوجوان نے 3 چیزوں کی ذمہ داری قبول کر لی تو آپ نے بادشاہی کا نظام اس کے سپرد کر دیا۔ خیال رہے کہ نبوت میں خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے نبی بنا دے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالاتہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اسے منصب رسالت کسے عطا کرنا ہے۔ یعنی نبی کا وارث کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ نبی کے بعد میں کس کو نبی بنانا ہے، کس سے دین کا کام لینا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن آپ نے جو بادشاہت کہا کہ میں بادشاہت لوں گا، کہ بادشاہت جس کو دینا تھی، تو آپ نے یہ 3 چیزوں کی اس سے ضمانت لی کہ یہ تینوں چیزیں، اللہ اکبر، یہ ہے بادشاہوں کا طریقہ، یہ ہے انبیاء کرام کا طریقہ، یہ ہے اللہ کے مقرب خاص بندوں کا طریقہ کہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ اور اگر کوئی بادشاہت لینا چاہتا ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ تم رات بھر عبادت میں گزارنی ہوگی، تمہیں سونا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر روز تمہیں دن میں روزہ رکھنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ غصے کی حالت میں تمہیں کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے، اس لیے غصے کی حالت میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر غلطی ہوتے ہیں، جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء اکرام سے سچی پکی محبت عطا فرمائے اور ہمیں بھی صحیح طریقے سے فیصلہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور انشاءاللہ اگر آپ نے اس کو توجہ سے سنا، ان واقعات کو جو ہم تاریخی واقعات بڑی کوششوں کے ساتھ ہم بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، تو انشاءاللہ ہمارا یقین ہے اور یقین کامل ہے کہ ہم اور بھی انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو کہ آپ سنیں گے اور آپ کی معلومات میں انشاءاللہ ضرور اضافہ ہوگا۔ پروردگار عالم ہمیں دینی باتیں زیادہ سے زیادہ ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور دین سے زیادہ ہمیں لگاؤ عطا فرمائے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔